الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے جنت کی قیمت کتنی ہے۔ آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا کہ جنت کوئی پیسوں سے خریدی جاتی ہے، کوئی درہم دنانیر خرچ کرنے سے جنت خریدی جاتی ہے؟ نہ، آج آپ کو میں اپنے نبی کا ایک ایسا فرمان سناتا ہوں تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ جنت کی قیمت کتنی ہے۔ سنیے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد مبارک فرمایا، سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سرکار جلوہ گر تھے، اس دوران ہم نے دیکھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، تبسم فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ میرے نبی کے سامنے کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے۔ حضرت فاروق اعظم نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو ایک بات پوچھوں؟ میرے نبی نے تبسم فرمایا عمر کیوں نہیں، پوچھئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کس بات پر تبسم مبارک فرما رہے ہیں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، میرے دو امتی پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان میں سے ایک نے عرض کی، یا الہی، میرے بھائی نے مجھ پر ظلم کیا تھا اور میرا حق چھینا تھا، الہی وہ حق آج مجھے لے کر دو۔ اللہ تعالیٰ دوسرے کو ارشاد فرمائے گا، اپنے بھائی کو اس کا حق دو، جو تم نے اس کا حق چھینا تھا وہ اس کو اس کا حق دو۔ وہ عرض کرے گا، یا اللہ، میرے پاس تو کوئی اب نیکی بچی ہی نہیں ہے۔ پہلا عرض کرے گا، یا اللہ، پھر میرے گناہ اس پر ڈال دو۔ یہاں تک کہ میرے نبی کی چشمان مبارک سے آنسو ٹپکنے لگے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رو پڑے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، ان ذاک الیوم عظیم یحتاج الناس فیہ ان یحمل عنہم من اوزارہم، وہ بڑا ہولناک دن ہوگا، لوگوں کو اس دن کسی بوجھ اٹھانے والے کی ضرورت ہوگی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ مدعی سے ارشاد فرمائے گا، سر اٹھاؤ۔ جس نے دعویٰ کیا تھا نا کہ یا مولا، اس نے میرا حق چھینا ہے، مجھ پر ظلم کیا ہے، جو دعویٰ کرنے والا تھا، میرے نبی فرماتے ہیں رب اس سے فرمائے گا، سر اٹھاؤ اور جنت کو دیکھو۔ وہ سر اٹھائے گا اور کہے گا، الہی، میں دیکھ رہا ہوں جنت کے اندر چاندی کے شہر ہیں جن میں سونے کے محل بنے ہیں جو لال اور جواہر سے مرصع ہیں، یہ مولا، یہ کسی نبی کے لیے ہیں یہ محلات یا کسی شہید کے لیے ہیں؟ رب فرمائے گا، ھذا لمن اعطانی ثمنہ، یہ اس کے لیے ہیں جو مجھے ان کی قیمت دے گا۔ میرے رب کا کریمانہ انداز تو دیکھیے، میرے رب ذوالجلال کی رحمت کو تو دیکھیے، میرے رب ذوالجلال کا سخاوت کا ایک ماحول تو دیکھیے۔ رب فرمائے گا، یہ میں اسے دوں گا جو مجھے ان کی قیمت دے گا۔ وہ عرض کرے گا، میرے رب کون ان کا مالک بنے گا؟ رب فرمائے گا، تو بھی ان کا مالک بن سکتا ہے۔ وہ عرض کرے گا، میرے مولا، وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، بعفوک عن اخیک، آج اپنے اس بھائی کو معاف کر دے، میں اس کے بدلے تمہیں یہ جنت کے اندر محلات دے دوں گا۔ وہ عرض کرے گا، مولا، میں نے اپنے بھائی کو معاف کیا۔ رب فرمائے گا، پھر اس کا ہاتھ پکڑو، اسے بھی ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ پھر یہاں نبی پاک نے ایک ارشاد فرمایا، فاتقوا اللہ تعالی واصلحوا ذات بینکم فان اللہ تعالی یصلح بین المسلمین۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، باہمی معاملات درست رکھو، قیامت کے دن رب ذوالجلال مومنوں میں صلح فرمائے گا۔ احباب، اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ جنت کی کوئی بڑی قدر و قیمت نہیں ہے،
پیسوں کے اعتبار سے کوئی بڑی اس کی قیمت نہیں ہے، دولت کے اعتبار سے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جنت بہت سستی ہے، جنت بہت سستی ہے، جنت بہت سستی ہے۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے، رحمت حق بہانہ می جو ید، بہا نمی جو ید۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، قیمت نہیں مانگتی۔ دیکھیں اپنے مومن بھائی کو معاف کرنے کی وجہ سے رب ذوالجلال جنت عطا فرماتا ہے۔ آج اگر انسان اپنی ذاتی عداوتوں کو پسے پشت رکھ دے اور اپنے مومن بھائی کو معاف کر دے، رب ذوالجلال کل اسے جنت عطا فرمائے گا۔